سامعین کرام، آپ تمام ہی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، لیکن اگر اسے سنت کے طریقے سے کیا جائے تو اس کے ثواب میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نارمل سا مسئلہ ہے، اگر آپ غسل بھی کرتے ہو، عام غسل کرو گے تو غسل تو آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا، صرف پانی پورے بدن پہ بہاؤ گے غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی غسل کو آپ سنت کے مطابق کرو گے تو آپ کے ثواب میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں سنت غسل کیا ہے، غسل جنابت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم ہڑبڑا جاتے ہیں اور مولویوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ڈائریکٹ کہ کسی کو ڈھونڈ لے۔ اور محلے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کوئی غسل دینے والا فکس ہوتا ہے، وہی ہر کسی کی میت میں جا کر کیا کرتا ہے؟ غسل دیتا ہے۔ گھر والے غسل دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا نہیں گیا کہ یہ سب چیز بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بہت مشکل نہیں ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا ہوگا۔ دین کی ایکچوئل تو پاکی ہے نا، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہوئے چلو، ایسے ایک دم خاموشی سے نا۔ دین کی اصل جو ہے وہ پاکی ہے، پاکی ہے۔ پاکی نہیں تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، پاکی ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، لیکن پاکی ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جو طہارت کے مسائل ہے، پاکی کے مسائل ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، پہلے آ جائیے غسل جنابت کے طریقے پہ۔ غسل جنابت ہمیں آتا نہیں ہے اکثریت کو۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے کہ ہم اٹھے، شاور کے نیچے چلے جائے، نہا لے، ہو گیا غسل۔ غسل تو ہو گیا لیکن سنت طریقے سے ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے۔ اگر وہی کام آپ سنت طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اضافہ۔ اچھا، فجر میں آپ سو رہے، رات بھر سو رہے ہو، فجر میں اٹھ کے نہا رہے، کس کے لیے نہا رہے؟ کس کے لیے نہا رہے؟ اللہ کے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بس اب ہمیں وہ اس حکم پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ نبی نے کہہ دیا، خلاص، اس سے آگے اب اپنے کو بڑھنا نہیں ہے، نبی سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ تو نبی نے حکم کیا دیا یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث آپ کو مل جائے گی، صحاح ستہ میں مل جائے گی آپ کو احادیث درجنوں، کہ انسان کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ اپنی گندگی کو کیا کیا کرتے تھے؟ صاف کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام انسان کو غسل جنابت جب وہ لے گا، میں چھوٹے چھوٹے مسائل آج لے کر چل رہا ہوں، انسان جب غسل جنابت لے گا تو سب سے پہلا جو وہ کام کرے گا وہ اپنی گندگی کو کیا کرے گا؟ صاف کرے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا۔ وضو نہیں ہے پہلا کام، وضو غسل میں ہوگا، یہ تو ضروری ہے، لیکن غسل جنابت میں پہلا کام کیا ہوگا؟ بولو، ناپاکی کو صاف کیا جائے گا۔ اور جب وہ صاف ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دیکھتے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ مٹی اٹھا کر رکھنے کے بعد اسے صاف کیا کرتے تھے۔ استنجا سنے ہو نا نام، استنجا، صفائی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا کرتے تھے۔ آج تو مٹی نہیں ہے، یعنی مٹی کا معمول نہیں ہے، مٹی تو ہے، ہمارے پاس صابن چل رہا ہے، بہت سی اور فیسلٹیز آ گئی ہے، تو انشاءاللہ صابن سے کام ہو جائے گا۔ ایکچوئل جو مقصد ہے وہ صفائی کرنا ہے۔ ایکچوئل کیا مقصد ہے؟ صفائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ گندگی کو صاف کریں گے، اور گندگی کو صاف کرنے کے بعد جا کر آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وضو ایکچوئل نہیں ہے، وضو ہے، واو کے اوپر پیش، وضو، ہم کہتے وضو، وضو وضو نہیں کہا کرو، وضو، واو کے اوپر پیش۔ تو وضو جب ہم کریں گے سب سے پہلے جیسے وضو کرتے ہیں ویسا ہی وضو، ہاتھوں کو دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رائٹ طرف سے آپ کو نہانا شروع کرنا پڑے گا۔ کوئی مشکل کام تھا؟ نہیں، آسان تھا، بس طریقہ سنت آ گیا، ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ سیکھنا چاہیے، طریقہ سنت آ گیا، ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جب ہم رائٹ طرف سے غسل کی شروعات کریں گے، رائٹ طرف سے نا، تو پانی ڈالے، آپ رائٹ طرف سے شروعات کر رہے ہیں، تو جب پانی آپ ڈالو گے تو رائٹ طرف سے چلا گیا تو یہ ایک مرتبہ غسل نہیں ہوا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، رائٹ ہوا، لیفٹ ہوا، تب جا کر ایک مرتبہ ہوا۔
رائٹ لیفٹ دونوں ملا کر کتنا مرتبہ ہوگا؟ ایک مرتبہ پوری باڈی پر پانی بہانا ہوگا. لیکن ایک ہی بار رائٹ طرف ڈالیں گے اور آپ سوچ لیں گے ایک بار ہو گیا، لیفٹ طرف ڈالو 2 بار ہو گیا، پھر رائٹ طرف ڈالو 3 بار، خلاص، ایسا نہیں. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رائٹ پہلے طرف پانی ڈالو آپ، اس کے بعد لیفٹ طرف آپ پانی ڈالو. ان چیزوں کا خیال رکھو. رائٹ لیفٹ ملا کر ایک ہوگا، اس کے بعد 3 مرتبہ بھی آپ پانی بہا سکتے ہو اپنے جسم کے اوپر، زیادہ بھی بہا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. طاق عدد میں بھائی یہ سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تھا غسل جنابت کا طریقہ.